بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہمارا سورہ الانبیاء کا آخری ریویژن لیکچر ہے۔ یہ تقریر جتنی ساری کی گئی ہے، جتنا سارا خطاب کیا گیا، وہ سارے کا سارا مشرکین مکہ کے سامنے کیا گیا۔ مشرکین مکہ کو جو ہے وہ انبیاء کرام کی ہسٹری بتانے کا، انبیاء کرام کے قصے بتانے کا مقصد یہ تھا کہ تم اپنے آپ کو ابراہیم علیہ السلام کے پیروکار کہتے ہو، وہ تو مشرکوں میں سے نہ تھے۔ کسی بھی نبی نے جو ہے وہ توحید کے علاوہ کوئی پیغام نہیں دیا۔ جس نے بھی پیغام دیا اس نے صرف ایک ہی پیغام دیا الہکم الہ واحد۔ اور پھر انہی کے بارے میں بتایا گیا کہ جن کی تم پوجا کرتے ہو، جن کو تم اللہ کے سامنے جو ہے وہ شریک کرتے ہو، انکم بے شک تم، وما تعبدون اور جن کو تم پوجتے ہو، جن کی تم عبادت کرتے ہو، من دون اللہ سوائے اللہ کے، حسب جہنم وہ تو جہنم کا لکڑیاں ہیں، جہنم کا ایندھن ہے۔ جن کو تم اللہ کے علاوہ پوجتے ہو، اللہ کے علاوہ جن کی عبادت کرتے ہو، وہ تو جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ نارملی کیا ہوتا تھا کہ بت کس کے بنے ہوتے تھے؟ یا لکڑی کے تراشے ہوتے تھے یا پتھر کے تراشے ہوتے تھے۔ تو یہ دونوں چیزیں، پتھر بھی وہ جس سے گندگ نکلتا ہے یا کچھ اور ہے، وہ تو آگ کے بھڑکاؤ کا سبب بنتے ہیں۔ تو یہ تو سارے کے سارے جو جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ انتم لہا واردون وہ تو یقیناً اس میں جو ہے وہ داخل ہونے والے ہیں، یقیناً اس میں اتر کے رہیں گے وہ، اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے۔ اور پھر کہا گیا لولا کان ہؤلاء آلہۃ اگر یہ معبود ہوتے، وردوہا پارہ دیکھیے گا، پارہ دیکھنے بس۔ ما وردوہا نہ وہ داخل ہوتے اس میں۔ لو کان ہؤلاء آلہۃ اگر یہ معبود ہوتے، ما وردوہا وہ اس میں داخل نہ ہوتے۔ یہ کبھی معبود بھی جو ہے وہ جہنم میں جلا ہے، آگ میں جلا ہے، تو ان کو اتنی کامن سینس نہیں ہے کہ یہ وہ معبود ہیں، یہ تو جہنم کی لکڑیاں ہیں، جہنم کا ایندھن بنیں گے اور یہ اس میں داخل ہو کر رہیں گے۔ کوئی معبود بھی جو ہے وہ کبھی محتاج ہوا ہے کسی کا؟ یہ تو وہ ہیں جو محتاج ہوں گے۔ کل فیہا خالدون وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، پھر وہیں پہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ لہم فیہا زفیر وہیں پہ ان کا چیخ و پکار ہوگی، ان کا چیخنا چلانا ہوگا۔ وہم فیہا لا یسمعون اور وہ کچھ بھی سن نہیں سکیں گے۔ کہ جو لوگ ہیں ان لوگوں کو آگ کے صندوقوں میں، باکسوں میں بند کر کے اس کے اوپر آگ کا جو ہے وہ پھر اور ایک خول چڑھایا جائے گا اور ان کو جہنم کے نچلے طبقے میں پھینک دیا جائے گا، اور وہ بس یہی سمجھیں گے کہ شاید چونکہ کوئی اور آواز ان کو نہیں آ رہی ہوگی، وہ خود چیخنا چلانے کے علاوہ، اپنی آواز کے علاوہ کچھ بھی نہیں سن سکیں گے، تو پھر وہ یہی سمجھیں گے کہ شاید ہم اکیلے ہی جہنم میں ہیں۔ زفیر بیسیکلی کہتے ہیں کہ ایک شخص اگر تھکا ہوا اور تیز سے چلتا ہوا آ کے سانس کی پھنکار لیتا ہے تو اس کو چیخنا، اس کو جو ہے وہ زفیر کہا جاتا ہے۔ وہ چیخیں گے، چلائیں گے، کہا جاتا ہے کہ سینکڑوں سال تک تو ان کی کوئی آواز سنیں گا ہی نہیں، اور 100 سال بعد یا کتنے 100 سال کے بعد جو ہے وہ جہنم کا دروغہ جواب دے گا ان کو، ہاں پوچھے گا کیا بات ہے، اور پھر اس کے اوپر جو ہے وہ کچھ نہیں ہوگا۔ جب یہ بات ہوئی اور ان کے بارے میں کہا گیا تو ان میں سے کسی نے کہا کہ ہم تو بتوں کے علاوہ عیسیٰ علیہ السلام کو بھی پوجتے ہیں، ہم تو عزیر علیہ السلام کو بھی یہود نے کہا پوجتے ہیں، ہم تو فرشتوں کو بھی پوجتے ہیں، اور آپ کہتے ہیں کہ جن کو بھی اللہ کے علاوہ پوجتے وہ سارے کے سارے جہنم کا ایندھن بنیں گے، تو پھر تو یہ بھی آپ کے کہنے گے یا تو آپ کی آیت غلط ہے، پھر یہ آپ کا بیان غلط ہے۔ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر وہ شخص جو اپنی آپ کی پوجا کروائے وہ جہنمی ہے، چاہے کوئی بھی ہو۔ اور جن کا تم تذکرہ کرتے ہو عیسیٰ علیہ السلام کا، عزیر علیہ السلام کا، کبھی کسی نے یا ان نیک بزرگوں کا کبھی کسی نے یہ نہیں کہا کہ میری پوجا کریں۔ پوچھا جائے گا وہاں پہ عیسیٰ علیہ السلام کو سامنے کھڑا کر دیا جائے گا، عیسیٰ تم نے کہا تھا کہ تم اللہ کے بیٹے ہو یا اللہ کے ساتھ شامل ہو؟ تو وہ کہیں گے اللہ مجھے تو تم نے اٹھا لیا تھا، اس کے بعد کیا ہوا تو مجھ سے بہتر جانتا ہے، مجھے کیا پتا اس بات کا۔
تو یہاں پہ بھی یہ بات جو اگلی آیت کریمہ ہے، جب انہوں نے یہ کہا کہ ہم تو بتوں کے علاوہ ہم تو عیسیٰ علیہ السلام کی بھی پوجا کرتے ہیں، ان کو بھی جو ہے وہ اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں، اللہ کا بیٹا ٹھہراتے ہیں، تو کیا وہ بھی جہنم میں جائیں گے؟ تو یہاں پہ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ اتاری، ان الذین سبقت لہم منا الحسنی، بے شک وہ لوگ جن کے اوپر ہماری بھلائی جو ہے وہ لکھی جا چکی ہے، اولئک عنہا مبعدون، بے شک وہ اس سے دور رہیں گے، وہ اس کے قریب نہیں آئیں گے۔ لا یسمعون حسیسہا، اب ان لوگوں کی شان بیان کی جا رہی ہے جو اللہ کے نیک بندے ہیں، کہ جن کے اوپر اللہ کی طرف سے بھلائی، اللہ کی طرف سے رحمت جو ہے وہ لکھی جا چکی، ثابت ہو چکی ہے۔ وہ کون؟ اللہ کے نیک بندے۔ اللہ کے نیک بندے جو بھی ہیں ان سب کے، یہ بڑی ایک براڈر جو ہے وہ ڈیفینیشن دی گئی ہے۔ ان الذین سبقت، یہ کسی کے لیے مخصوص نہیں کی گئی، تمام وہ لوگ جو، کون سے لوگ؟ آمنوا وعملوا الصالحات کی عملی تفسیر جو ہوں گے، جو ایمان لائے اور اللہ کے لیے ہوگا، انہی کے لیے اللہ نے کہا لا خوف ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ ان کو کوئی ڈر ہوگا اور نہ ان کو کوئی غم ہوگا۔ یہی وہ لوگ ہیں، ان الذین سبقت لہم، جن کے لیے لکھی جا چکی ہے بے شک من الحسنی، ہماری طرف سے بھلائیاں، اولئک عنہا مبعدون، بے شک وہ اس سے یہی وہ لوگ ہیں جو دور رکھے جائیں گے۔ لا یسمعون حسیسہا، یہ لوگ اس کی آہٹ تک نہیں سنیں گے۔ حسیس کہتے ہیں آہٹ، کھٹکے کو، ذرا سی آواز کو، کہ وہ تو اس کی سنیں گے ہی نہیں۔ کافر لوگ، مشرک لوگ پل صراط کے اوپر جو ہے وہ ناگ ڈس رہے ہوں گے، گر جہنم میں گر جا رہے ہوں گے، اور جو مسلمان ہوں گے، جو اللہ کے جن کے بارے میں کہا جا رہا ہے، وہ تو جو ہے وہ بجلی کے کوندے کی مانند جو ہے وہ پل جھپکتے میں جو ہے وہ وہاں سے گزر جائیں گے۔ لا یسمعون حسیسہا، وہ اس کی آہٹ تک نہ سنیں گے۔ وہم فیما اشتہت انفسہم خالدون، اور وہ جو ان کے دل چاہیں گے وہ کریں گے، اور وہ ہمیشہ اس میں جو ہے وہ رہیں گے۔ لا یحزنہم الفزع الاکبر، اور ان کو غمگین نہیں کرے گی اس بڑے دن کی گھبراہٹ۔ اب بڑے دن کی گھبراہٹ کون سی ہے؟ ایک گھبراہٹ تو یہ ہے کہ جس دن وہ سور ثانی پھونکا جائے گا، جس دن سور پھونکا جائے گا اور لوگ اٹھیں گے اور اس وقت ننگے بدن، ننگے پاؤں، بے ختنہ جو ہے دوڑ پڑیں گے۔ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت کہ یہ وہ دن ہوگا جس دن جو ہے وہ جس حالت میں پیدا کیے گئے تھے اسی حالت میں دوبارہ جو ہے وہ اٹھایا جائے گا۔ پیدا کیے گئے تھے ننگے بدن، ننگے پاؤں، بے ختنہ، اسی طرح دوبارہ جو ہے وہ اٹھائے جاؤ گے، اور اٹھ کے دوڑ پڑیں گے جو ہے وہ جس طرح سے پکارا جا رہا ہوگا ان کو، اور پکاریں گے، اور وہاں پہ جو ہے وہ جا کے پھر حساب شروع ہونے کا انتظار کریں گے۔ ایک پریشانی، ایک نفسا نفسی کا عالم ہوگا۔ لیکن وہ لوگ جن کے اوپر اللہ کی بھلائی لکھی جا چکی ہے، لا یحزنہم الفزع الاکبر، ان کو اس بڑے دن کی گھبراہٹ جو ہے وہ کچھ نہیں کہے گی، وہ غمگین نہیں ہوں گے۔ وَتَتَلَقَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ، اور فرشتے ان کے استقبال کے لیے آئیں گے، فرشتے ان کی ملاقات کے لیے جو ہے وہ آئیں گے۔ هَذِهِ يَوْمُكُمُ الَّذِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، یہ ہے وہ دن جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ یہ اس وقت پتہ چلے گا۔ اس وقت کیا پتہ چلنا ہے؟ جس وقت یہ سانس کی ڈوری ٹوٹے گی، اسی وقت پتہ چل جائے گا کہ ہمیں کس طرف لے جایا جا رہا ہے۔ لینے والے کون سے ہیں؟ اچھے لباس میں آئے ہیں، سلامتی کہتے ہوئے، السلام علیکم کہتے ہوئے آئے ہیں، یا ایھا النفس المطمئنہ کہتے ہوئے آئے ہیں، یا جو ہے وہ مارتے پیٹتے نکالتے ہیں۔ وہیں پہ پتہ چل جائے گا کہ ہماری اگلی راہ کون سی۔ تو یہاں پہ اس دن، جس دن کے بارے میں بار بار ڈرایا جا رہا ہے، بار بار کہا جا رہا ہے کہ ایک دن ایسا آئے گا جس دن تمام اعمال کا بدلہ جو ہے وہ دیا جائے گا۔ جس کام کے لیے تمہیں بھیجا جائے گا، پوچھا جائے گا تم نے کیا کیا وہاں پہ۔ ھذہ یومکم الذی، یہ ہے وہ دن جس دن کے بارے میں کنتم توعدون، جس کے بارے میں تم سے وعدہ کیا جاتا تھا، جس سے تمہیں وعدہ کیا تھا کہ یہ وہ دن آئے گا، اس دن کے لیے تیاری پکڑ لو۔ یہ کون سا دن ہوگا؟ یہ اس دن کے بارے میں بتایا جا رہا ہے۔ یوم نطوی السماء، جس دن آسمان لپیٹ دیا جائے گا۔ آسمان، زمین و آسمان اللہ کے دانے ہاتھ میں لپیٹ دیے جائیں گے۔ اور وہ کیسے لپیٹ دیے جائیں گے؟ اللہ کی یہاں پہ شان، اللہ کی جو ہے وہ بزرگ و برتر ہستی کس طرح قطعی السجل للکتب، جس طرح کاغذوں کا ایک پلندہ، کاغذوں کا ایک ڈھیر لپیٹ دیا جاتا ہے، رول کر دیا جاتا ہے، اس طرح اللہ زمین و آسمان کو لپیٹ دے گا۔ کتنی بزرگ و برتر ہستی ہے جس کے ساتھ ہم اس کی مخلوق کو جو ہے وہ ملانے کی کوشش کرتے ہیں، معاذ اللہ۔ وہی ایک پیغام، الہکم الہ واحد، الہ تو تمہارا ایک ہے، وہ الہ جو یہ سب کچھ کر سکتا ہے، جو یہ زمین و آسمان کو اپنے ہاتھ پہ لپیٹ لے گا اس دن، جس طرح کاغذوں کا ایک دستہ جو ہے وہ لپیٹا جاتا ہے۔ سجل بیسیکلی جو ہے وہ پتھر کو کہا جاتا ہے، وہ پتھر جس کے اوپر لکھا جاتا تھا۔ آہستہ آہستہ عربی میں ہر وہ چیز جس کے اوپر لکھا جاتا تھا اس کو اسی نام سے پکارا لگا۔ کما بدانا، جس طرح ابتدا میں، اول خلق نعیدہ، جس طرح پہلے جو ہے وہ ہم نے تمہیں پیدا کیا، پہلے ابتدا کی، نعیدہ، ہم دوبارہ لوٹائیں گے۔
वैसे ही जैसे पहले पैदा किया था दोबारा भी तुम लौटाए जाओगे। देखिए युहयी व युमीत, युहयी व युमीत, कितनी दफा जो है वो कहा गया है कि वो जिंदा करता है और फिर मारता है, फिर दोबारा जिंदा करेगा और तुम उठाए जाओगे, फिर तुम्हारी जो है मंजिल मकसूद तुम्हें मिलेगी। तो यहाँ पे भी यही कहा गया है कि ज़मीन व आसमान लपेट दिए जाएंगे जैसे कागज़ों का एक पलंदा, एक ढेर जो है वो लपेटा जाता है। कमा बदाना, जैसे इब्तदा की हमने, आगाज़ किया हमने, अव्वला खलक़िन नुईदहु, जिस तरह पहले पैदा किया, नुईदहु, हम ऐसे ही लौटा देंगे। अब एक बात तो तय है कि हमने मरना है और उसके बाद फिर जीना है। कब उठना है ये अल्लाह को पता है। इसी के बारे में आगे जो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हुआ है कि मुझे नहीं पता कि वो वादा कब आएगा। वादन अलैना, और ये जो बात कही जा रही है, नुईदहु, हम लौटाएंगे, हम पलटाएंगे, वादन अलैना, वादा रहा हमारे ऊपर। ये बात लिख लो, और जिसके वादे की बात अल्लाह तबारक व तआला कह रहे हैं, वादन अलैना, हम पर वादा रहा ये कि ये हम इन्ना कुन्ना फाइलीन, बेशक हम ये करके रहेंगे। और ये हो के रहना है। जब ये हो के रहना है, हमें कटहरे में खड़े होना है, तो फिर आज हम अपना जायजा क्यों नहीं ले लेते? आज अपने गिरेबान में झांक के कितनी सांसें रह गई हैं? कौन गारंटी कर सकता है अगले लम्हे की कि मैं जिंदा रहूंगा? अगर ये यकीन नहीं है तो फिर देख लीजिए कि हमारे ऊपर वाले जो है वो कहां चले गए बुजुर्ग। हमारे दाएं बाएं वाले रोज इसी जो है वो मैदान में हम जनाजा पढ़ते हैं। जब वो चले गए हैं तो हम में कौन सा ऐसी जो है वो खूबी है कि हम हमेशा रहेंगे? जब जाना ही ठहरा तो फिर क्यों ना अपने रास्ते आसान करने के लिए, अपने कांटे चुगने के लिए, रास्ते से कांटे चुगने के लिए जो मुश्किलात आती हैं उसका हल आज किया जाए। इससे बढ़ के बेवकूफ और कौन होगा कि जो आने वाली राह की मुश्किलात को देखते हुए, समझते हुए आज उसका मदावा नहीं करता, आज उसके लिए कोई सदेबाब नहीं करता, कोई तरकीब नहीं लगाता कि मैं कैसे पास हो सकता हूं। कल को मेरा इम्तहान है, कल मुझसे पूछा जाना है, आज मैं अगर उसकी तैयारी नहीं करूंगा तो फिर क्या रह जाएगा? तो वो तैयारी आज करनी है। हम ऐसे ही उठाए जाएंगे। अल्लाह ने कह दिया वादन अलैना, अल्लाह का वादा सच्चा वादा होता है। और इन्ना कुन्ना फाइलीन, बेशक हम ये करके रहेंगे और ये होकर रहेगा कि हमने उठना है। कमजोरी हमारी, हमारी खराबी, हमारी तबाही यहीं से शुरू होती है जब हम ये समझते हैं कि सारी दुनिया मर जाना है, मैंने नहीं मरना। सैलाब आएंगे, तूफान आएंगे, कोरोना आएगा, एक्सीडेंट्स होंगे, बीमारियां होंगी, सब मर जाएंगे, मैं नहीं रहूंगा, गौर पे कोई और, मैं नहीं मरूंगा। अगर ये हम में हो जाए कि हाँ हमने जाना है, तो फिर हम अपना बंदोबस्त करके रखें। यही इस दुनिया सबसे बड़ा धोखा है और इसी धोखे के सहारे जो है वो हम सारे जिंदा हैं। हम यही कहते हैं कि ठीक है जो होगा देखा जाएगा, हम कल कर लेंगे, फलां दिन कर लेंगे, ना कल आनी है ना फलां आनी है। कहा तैयारी करके रखो। कब की तैयारी कर रखो? कहा क़यामत तो कल आ सकती है, कब तैयारी करो? उसने कहा एक दिन पहले। तो एक दिन तो फिर कल भी आ सकती है, आज ही तैयारी करके रखो और ये अगले लम्हे भी हमारी सांस निकल जा सकती है। जो अल्लाह ने जो है वो हमें मोहलत अता फरमा रखी है, उस मोहलत का देना ही एहसान अजीम है हमारे ऊपर। उस एहसान को मानते हुए इस मोहलत की घड़ियों में हम अपने रास्ते सीधे कर लें, क्योंकि ये हो के रहना है। और क्या कहा? वलक़द कतबना फ़िज़ ज़बूर, और बिलाशुबा लिख दिया हमने। ज़बूर ज़ुबर की जमा है, ज़ुबर किताब को कहते हैं, और यहाँ पे किताब के मानों में ये लफ्ज़ लिखा हुआ है, इस्तेमाल हुआ है। एक ज़बूर वो है जो उतरी थी हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के ऊपर, लेकिन यहाँ पे जो है वो ज़बूर ज़ुबर की जमा जिसका माना किताब है। मिन बाद ज़िक्र, नसीहत का बयान करने के बाद किताब में हमने लिख दिया अन अल अर्दा यरिसुहा इबादियस सालिहून, कि ज़मीन जिसके वारिस जो है वो मेरे साले बंदे होंगे। अब ये कौन सी ज़मीन की बात की गई है? एक तो ये है कि जिस वक्त कुर्बे क़यामत आने वाला होगा, ज़मीन जो है वो ज़मीन के ऊपर इक़्तिदार अल्लाह के पसंदीदा लोगों का होगा, अल्लाह का दीन जो है वो गालिब होगा। एक कॉन्सेप्ट तो यही है कि उस वक्त तमाम जगहों पे अल्लाह के नुमाइंदे, अल्लाह के खलीफा जो है वो बैठे हुए होंगे और हर जगह पे अल्लाह की शरीयत जो है वो नाफिज होगी। वो वारिस होंगे इस ज़मीन के, वो हुक्मरान होंगे इस ज़मीन के। या दूसरी ये है कि जिस वक्त जो है वो इसी ज़मीन को या किसी और को जब जन्नत में जो है वो ले जाया जाएगा आखिर वहाँ पे, तो उसके वारिस भी जो है वो सालेह लोग होंगे। लेकिन यहाँ पे कुछ लोगों ने जो है वो इस सालिहून का जो है वो गलत इस्तेमाल किया है और वाले कहते हैं सलाहियत वाले होंगे। अब सलाहियत वाले चाहे वो काफर हों, चाहे जो है वो यहूद व नसारा हों, कुछ भी हों, लोगों ने इसका इस्तेमाल सलाहियत वाले। लेकिन ये साले लोग, कौन साले? जिनके आमाल साले हैं। और सिर्फ आमाल साले होना काफ़ी नहीं, बल्कि इसके साथ साथ जो है वो ईमान लाना भी जो है, कभी सिर्फ साले बन के जो है वो मंजिल मकसूद जो है वो नहीं पकड़ सकते हम।
ہمیں جو ہے وہ ایمان آمنو و عامل الصالحات یہ دونوں اس کی عملی تفسیر بننا پڑے گا. انہا فی ھذا لبلاغ لقوم عابدین، بے شک اتنا ہی میری قوم کے لوگوں کے لیے، میرے عبادت گزاروں کے لیے کافی ہے. وما ارسلناک، اور نہیں بھیجا ہم نے، الا رحمتا للعالمین، آپ کو مگر تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے. اللہ کے رسول کا آنا جس وقت دین کا حلیہ بگڑ چکا تھا، جس وقت پرانی کتابیں، پرانی شریعتیں جو ہیں وہ قابل استعمال نہیں رہی تھیں، اس وقت جو ہے وہ اللہ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکت کو، ان کی بعثت، ان کو مبعوث فرمانا جو ہے وہ رحمت ہے، اور رحمت بنا کے بھیجا گیا. اور رحمت جب کہا گیا رحمت للعالمین، تو پھر یہ رحمت جو ہے یہ تمام لوگ جہانوں کے لیے ہے، یہ جن و انس کے لیے ہے، یہ مومن کافر کے لیے، یہ سب کے لیے ہے. مومن کے لیے تو جو ہے دنیا میں بھی رحمت ہے کہ اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے قرآن پہنچا دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنی سیرت طیبہ سے وہ سب کچھ پریکٹیکلی کر کے دکھا دیا. ہمارے سامنے سنت موجود ہے، قرآن ہم تک پہنچا دیا. اسی راستے کو پکڑ کے جو ہے وہ ہم اس صراط مستقیم، اس جنت کے دروازے کی طرف جو ہے وہ چل سکتے ہیں، اس سیدھے راستے کی طرف چل سکتے ہیں. اگر رسول اللہ نہ ہوتے تو کیا ہمارے پاس بھی یہ موقع تھا؟ ہم بھی معاذ اللہ ہم بھی کہیں جو ہے وہ دوسرے جو ہے وہ مزاحم میں جو ہے وہ بیٹھے ہوئے تھے. یہ تو رحمت ہے، اور یہ رحمت نہ صرف اس دنیا میں ہے بلکہ اور پھر ہر وہ شخص جس نے کلمہ پڑھ لیا ہے اور اگر اس کو برے اپنے اعمال کی وجہ سے جہنم میں جانا بھی پڑتا ہے تو یہ وعدہ ہے اللہ کا کہ اس کو واپس لائے گا. اور اس واپس لانے کے لیے شفاعت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی کہ حکم دیا جائے گا لے آؤ جا کے، اور پھر آپ جہنم سے جو ہے وہ جہنمیوں کو آزاد کروائیں گے. کب کتنا عرصہ رہیں گے واللہ عالم، اس کے بارے میں کچھ نہیں. اور دوسرا کافروں کے لیے، اس دنیا میں کافروں کے لیے آپ رحمت اس لیے ہیں کہ جو عذاب پہلے دوسری قوموں پہ آتے تھے، لوگوں کے چہرے مسخ ہو جاتے تھے، لوگ بندر سور بنا دیے جاتے تھے، لوگوں کے اوپر آسمان سے پتھروں کی بارش ہوتی تھی، لوگ جو ہے زمین میں دھنس دیے جاتے تھے، پوری کی پوری قومیں جو ہیں وہ دنیا سے مٹا دی جاتی تھیں. یہ عذاب جو ہے وہ اللہ کے نبی کے آنے کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو یہ عذاب کافروں پہ نہیں آئے گا. یہ ہے وہ رحمت جس کا تذکرہ یہاں پہ کیا گیا ہے. آپ تمام جن و انس کے اوپر اس جہان میں بھی اور اس جہان میں بھی تمام مومنوں کے لیے رحمت ہیں، اور کافروں کے لیے اس دنیا میں بھی. کل کہہ دیجئے، اب یہ وہ پیغام ہے جو ہر پیغمبر کا پیغام رہا ہے. انما، بات یہی ہے، بے شک سوائے اس کے کہ نہیں، یوہا وحی کی جاتی ہے، الیہ میری طرف، انما الہکم بے شک الہ تمہارا، الہ واحد ایک الہ ہے. مجھے یہ کہا گیا ہے، یہ پیغام دیا گیا ہے، مجھے میری طرف یہ بات وحی کی گئی ہے کہ تمہیں بتا دوں. کل کہہ دیجئے، ان کو بتا دیجئے، انما الہکم الہ واحد، کہ الہ تمہارا، معبود تمہارا، خدا تمہارا صرف ایک ہے. فہل انتم مسلمون، بس کیا تم مانتے ہو اس کو؟ کیا تسلیم کرتے ہو، اطاعت گزار بنتے ہو، مطیع ہوتے ہو اس کو؟ یہ پیغام دیا گیا، یہ پیغام پہنچا دیجئے. جس نے مان لیا وہ سیدھے راستے پہ چل پڑا، جس نے نہیں مانا فَإِن تَوَلُّوا، پھر اگر وہ پلٹ جائے، اعراض کرے، نہ مانے اس بات کو، منہ پھیر لے اس چیز سے. ہم بھی معاذ اللہ اس وقت منہ پھیرے ہوئے ہیں قرآن سے، ہم نے بھی وہ راستے چھوڑ رکھے ہیں. قرآن تو ہمارے سامنے بھی آ گیا، ہمیں بھی کہہ دیا گیا الہکم الہ واحد. کیا تم مانتے ہو؟ ہم قرآن کو دیکھیں، قرآن کو پڑھ لینا، عزت و احترام دے دینا، یہ اتنا کافی نہیں ہے جب تک ہم قرآن کے کہے ہوئے پر عمل نہیں کریں گے. اگر ہم قرآن کے کہے کے اوپر قرآن پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں، عمل نہیں کرتے، یہ قرآن کا انکار کرنے کے مترادف ہے. یہ بات کہ بات آئی، سنی، دیکھی، سمجھی، پھر اس راہ پہ نہیں چلے، یہ انہی کے لیے کہا گیا ہے. کیا کہا گیا؟ فَإِن تَوَلُّوا، پس اگر وہ پلٹ جائیں، اعراض کریں، منہ پھیر لیں، فَقُلْ، پس کہہ دیجئے، اذنتکم علی سواء، میں نے تو سب کو برابری کی خبر دے دی. اذنتکم علی سواء، میں نے تو تم سب کو برابر بتا دیا. میں نے نہیں چھوڑا کوئی سردار، میں نے نہیں چھوڑا کوئی غلام، اوپر دائیں بائیں جتنے تھے میں نے سب کو جو ہے وہ پیغام پہنچا دیا. اور جب پیغام پہنچایا تھا وہ لوگ مانتے نہیں تھے. وہ کیا کہتے تھے؟ وہ کہتے تھے اچھا جو عذاب آنا ہے وہ لے کیوں نہیں آتے؟ جو آسمان ہمارے اوپر جو ہے وہ گرانے کی باتیں کرتے ہیں وہ گرا کیوں نہیں دیتے؟ جس چیز سے ڈرا رہے ہیں وہ لے کیوں نہیں آتے؟ کیا کہا؟ وَإِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ أَمْ بَعِيدٌ، مجھے نہیں پتا اس بات کا، میں نہیں جانتا اس بات کے بارے میں کہ وہ قریب ہے یا وہ دور ہے. مَا تُوعَدُونَ، جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے. میرے پاس کوئی غائب کا علم نہیں ہے، میں تمہیں یہ بتا سکتا ہوں کہ ہاں وہ دن آنا ہے جس کا وعدہ کیا جا رہا ہے. کب آئے گا یہ مجھے نہیں پتا. إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ مِنَ الْقَوْلِ،
اور وہ بے شک اونچی آواز میں کہی وہ کہی ہوئی باتوں کو بھی جانتا ہے، وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ، اور وہ جانتا ہے تم چھپاتے ہو جو دلوں میں بھی، جو تم سازشیں کرتے ہو، جو تم اعلان کہتے ہو، ہر چیز کا اس کو جو ہے وہ مخفی سے مخفی چیز کا پتہ ہے۔ کیا کہا گیا تھا سورہ کاف میں؟ وہ یہ کیسی کتاب ہے جس نے نہ کوئی چھوٹا ولا صغیرۃ ولا کبیرہ، اس نے نہ کوئی چھوٹی بات چھوڑی نہ کوئی بڑی بات، ہر بات کا، اور اللہ تعالیٰ کسی کے اوپر کوئی ظلم نہیں کرتا، تو ہر چیز کا جو احاطہ کر کے سامنے لایا جائے گا۔ وَإِنْ أَدْرِي، اور وہ یہ بھی کہا کرتے تھے کہ اللہ تو ہم سے راضی ہے، اور یہ کنسپٹ آج بھی ہم میں یہ پایا جاتا ہے، جس کے پاس 4 پیسے ہوں، جو اپنی تھوڑی سی زندگی جو ہے وہ عیش و آرام میں سکون سے گزارتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ میرے اوپر اللہ کا خاص انعام ہے۔ وہ یہ نہیں سمجھتا کہ یہ اللہ کی طرف سے امتحان بھی ہو سکتا ہے، وہ یہی سمجھتا ہے کہ بس میں جو کر رہا ہوں وہ ٹھیک ہے تو اللہ مجھے اور دیے جا رہا ہے۔ اللہ تو رسی دراز کرتا ہے، اللہ تو مہلت دیتا ہے کہ بھاگ کے تو یہ کہیں جائے گا نہیں، میں دیکھتا ہوں کہ کیا میرے دیے ہوئے سے میرا شکر ادا کرتا ہے یا کہیں اور سر جو ہے وہ جا کے مارتا ہے۔ وَإِنْ أَدْرِي، اور نہیں پتا مجھے، لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ، کہ ہو سکتا ہے شاید یہ تمہارے لیے آزمائش ہو، لکم تمہارے لیے، وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِینٍ، اور ایک خاص مدت تک کا سامان ہو۔ اور وہ خاص مدت کیا ہے؟ دیکھیے بلینئر ہوتے ہیں 40-42 سال کی عمر میں 1 منٹ ہارٹ اٹیک، فلاں کہانی ختم۔ 60-60 70-70 سال، 80-80 سال، 100-100 سال تک بھی جو ہے وہ لوگ جیتے ہیں۔ تو یہ تو مہلت ہوتی ہے اللہ کی طرف سے۔ دیکھیے اس کا معنی یہ ہے کہ جو بھی دیا اللہ نے، اللہ کا دیے ہوئے دیا ہے، اللہ نے دیا ہے، اس کا اس کے اوپر شکر ادا کرو۔ اللہ نے لے لیا نہیں دیا، اس کے اوپر جو ہے وہ صبر کرو۔ دونوں مومن کی مثال تو ہے کہ وہ دونوں صورتوں میں اجر پاتا ہے۔ جب اللہ دیتا ہے تو شکر کرتا ہے تو صبر اجر پاتا ہے، جب اللہ لے لیتا ہے تو وہ صبر کرتا ہے تب بھی اس سے اللہ سے اجر پاتا ہے۔ تو یہاں پہ بھی یہی وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ، اور مجھے یہ بھی نہیں پتا کہ شاید تمہارے لیے یہ آزمائش ہو، تمہاری امتحان ہو تمہارا، متاعن، اور جس مال کے بل بوتے کے اوپر تم آج جو ہے وہ بڑھ چڑھ کے باتیں کر رہے ہو، متاعن الہین، اور یہ ایک خاص مدت تک کا سامان ہو تمہارے پاس، اور وہ ایک خاص مدت تک کا سامان ہوا، اور اس کے بعد وہ کہاں گے ان کے مال و دولت، جب بدر میں جو ہے وہ ان کو مار پڑی اور ان کے سر جو ہے وہ اتار دیے گئے، تو وہ امتحان کا وقت ہوئی۔ قال ربی یحکم، کہہ دیجئے رب یحکم، اے میرے رب فیصلہ کر دے، بالحق کے، سچ کے ساتھ۔ جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی غزوے میں تشریف لے گئے، کسی جنگ میں چلے گئے، آپ نے یہی کہا اللہ سچائی کے مطابق فیصلہ کر دے۔ تو یہاں پہ بھی کہا گیا کہ میرے اور ان کافروں کے درمیان سچائی کے ساتھ فیصلہ کر دے۔ وَرَبُّنَا الرَّحْمَانُ، اور ہمارا پروردگار تو وہ رحم کرنے والا ہے، بڑا رحم کرنے والا ہے، رحمان المستعان، جس سے مدد مانگتے ہیں ہم، علی ما تصفون، جو تم کہتے ہو، جو تم بیان کرتے ہو، ان سب کے اوپر جو ہے وہ اللہ سے ہم مدد مانگتے ہیں۔ اللہ کون ہے؟ وہی ہمارا جو رب ہے، جو رحمان ہے، اسی سے ہم مانگتے ہیں، اے اللہ تو جو ہے وہ حق کے ساتھ فیصلہ فرما دے۔ یہ تھی ہمارے سورہ انبیاء کی تشریح۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی لاکھوں رحمتیں، کروڑوں احسانات کی آج تشریح مکمل ہوئی۔ کل سے انشاءاللہ ہم جو ہے وہ اگلی سورہ مبارکہ جو ہے وہ شروع کریں گے۔ جزاک اللہ خیر۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ کوشش کریں کہ ہم 2 لفظ ہی سیکھ سکیں، جتنا ہم سیکھ سکیں، ہم قرآن کو سیکھیں، سمجھیں اور پھر اس کے اوپر عمل کریں۔ ہم اس راہ پہ چل پڑیں جس راہ پہ چلنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا، ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقۃ لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، يا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، يا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، يا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، الحمد لله رب العالمين، آمين يا رب۔